خواتین و حضرات، کچھ سلوشنز کی بات ہو رہی ہے ان ویڈیوز میں. اب کیا کیا جا سکتا ہے ورک پلیس سٹریس اور دباؤ کو کم کرنے کے لیے؟ تو آج کی گفتگو میں آپ کو ذرا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت وقت وہ تھا جب میں نے پاکستان نیوی کے لیے کام کیا. یہ ایک میری زندگی کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے یادگار ترین اور حسین ترین زمانے تھے جب میں پاکستان نیوی کے لیے کام کر رہا تھا پی این ایس شفا ہاسپٹل میں. وہاں مجھے موقع ملا سب مرینرز کے ساتھ رہنے کا، وقت گزارنے کا، سب مرینز میں جانے کا، اس کے کلچر کو سٹڈی کرنے کا. یہ جو آبدوز ہوتی ہے، جو آئی ایم شور آپ نے اس کے بارے میں سن بھی رکھا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ آبدوز کی زندگی ایک بہت ہی مشکل زندگی ہوتی ہے. ایک ویسل ہے جو کہ دنوں ہفتوں کے حساب سے سمندر میں چلی جاتی ہے اور پھر کئی ہفتے گزارنے کے بعد وہ سطح سمندر سے نیچے رہتی ہے اور پھر وہ ایکسرسائزز کمپلیٹ کر کے واپس آتی ہے. تو مجھے جب یہ موقع ملا تو مجھے یہ دیکھنے کا موقع ملا وہاں پر کہ کئی درجن افراد ایک آبدوز میں ڈپینڈنگ اپون اٹ سائز موجود ہوتے ہیں، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ بس ایک کمرے میں رہ رہے ہیں ایک مہینے تک. تو یہ جو لوگوں اب وہاں پر ایک کیپٹن بھی ہوتا ہے، وہاں پر ہر وہی آفیسرز اسی طریقے سے جیسے شپ پر ہوتے ہیں یا جیسے باقی آرگنائزیشنز میں وہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پر جے سی او حضرات یا پیڈی آفیسرز وہ بھی ہوتے ہیں، وہاں سیلرز بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ ہائرارکی تو اسی طرح ہے جیسے کہ باقی نیوی میں ہوتی ہے، باقی فوج میں ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ جو وہاں سطح سمندر کے نیچے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی وہ جو سب مرین کا کلچر ہوتا ہے، جب میں نے اس کو بہت قریب سے سٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ یہ شاید وہ خوبصورت ترین کیفیت ہے کہ اگر کسی آرگنائزیشن میں یہ سب مرین کلچر پیدا ہو جائے تو شاید وہاں دباؤ کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایکچولی جو سب مرین کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو اکثر ہی بیمار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت ہی دباؤ کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ فزیکل ایسپیکٹ سے دیکھیں یا کمفرٹس آف لائف کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ شدید دباؤ ہے کہ جب آپ دنوں کے حساب سے دنیا سے بالکل کٹ چکے ہیں، سمندر کی سطح کے نیچے زندہ ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی دور ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ سب سے زیادہ ریزیلینٹ لوگ تھے ان ٹرمز آف اسٹریس ریلیٹڈ ایشوز. تو وہاں میں نے 3 چیزیں نوٹس کی اور وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کسی آرگنائزیشن میں اگر یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر وہاں ایک صحت کی کیفیت اور صحت مند گروتھ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو ورک پلیس سٹریس ہے وہ بدرجہ کم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ سب مرین میں کام کرنے والا ہر شخص بہت ویلیویبل سمجھا جاتا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس پرٹیکولر ویسل میں رینک کیا ہے، لیکن ایک شخص وہاں پر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی جگہ ٹھیک سے کام نہ کیا تو یہ سب مرین ڈوب جائے گی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں ایک شخص گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا صرف یہ نوٹ کر رہا ہے کہ کتنے ٹرک باہر جا رہے ہیں اور کتنے ٹرک اندر آ رہے ہیں. بس اتنا ہی کام ہے اس کا، رجسٹر پہ یہ کرنا. بس اس کے اتنا ہی کام ہے کہ جو لوگ آئیں تو وہ ان کی حاضری لگا لے، جو اندر چلے گئے ہیں، جو باہر جا رہے ہیں ان کو نوٹ کے. اتنا کام ہے اس کا ٹوٹل. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ ٹھیک سے کیا تو یہ آرگنائزیشن ڈوب جائے گی. جس سے وہ اس سبمرین میں کام کرنے والا یہ شخص سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک لمحے کے لیے اس ریڈار سے اپنی نظر یوں کی نا تو ہم مارے جائیں گے. یہ جو اس کو فیلنگ ہوتی ہے نا آف بینگ سو ویلیوبل ان دی آرگنائزیشن دیٹ ہی اور شی از دا میک اور بریک آف دیٹ آرگنائزیشن، یہ ہے جو کہ اس کو جو فیلنگ آف دیتی ہے آف بینگ ویلیوڈ ان دا آرگنائزیشن. اچھا، سب لوگ اس سے بہیو بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کیپٹن سے لے کر ہر کوئی شخص جو ہے نا وہ ہر دوسرے شخص کو ہر وقت یہ جتاتا رہتا ہے یا احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو اس سب مرین کے لیے. تو کبھی کر کے دیکھیے یہ آپ یہ ویلیو کرنا شروع کریں ان لوگوں کے لیے جو آپ کام کریں. کسی کو یہ نہ لگے کہ بس میں تو ایسے ہی یہاں پر بیٹھا ہوں، میرا تو کوئی خاص کام نہیں. پہلی چیز. دوسرا یہ کہ وہاں چونکہ ایک کمرے کی سی کیفیت ہوتی ہے تو وہاں کوئی شخص بھی کسی سے چھپ نہیں سکتا.
ہر شخص ہر وقت دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے کمرے اور ان کی دیواریں ہم نے بنا رکھی ہیں اپنی آرگنائزیشنز کے اندر, یہ بھی شاید ایک ریزن ہے کہ جس کے پیچھے چھپ کے وہ مینٹل ہیلتھ کی ڈیزیزز پنپتی ہیں, روح کی ڈیزیزز بنتی ہیں جو کہ بعد میں کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور میں نے ایک ویڈیو میں ان ڈیزیز کا آپ سے ذکر کر رکھا ہے. تو یہ جو آرگنائزیشنز میں تصور ہے بڑے بڑے کمرے, یہ کم ہو گیا ہے بہت ماشاءاللہ, اور اب لوگ اتنے بڑے بڑے دفتر نہیں بناتے اور اس کے اندر چھپ کے نہیں بیٹھتے. تو یہ ایک ہی فلور پر کام کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو دیکھتا ایک دوسرا کا نظر آنا ہے, ایسے جیسے سمجھیں گے مسجد میں ہر کوئی کسی کو دیکھ سکتا ہے, جیسے کعبے میں ہر کوئی کسی کو دیکھ سکتا ہے, ایسی کیفیت ہے اس کام کی جگہ کے اوپر. سو بینگ ویلیوڈ, بینگ آبزروڈ. اور اب تیسری چیز جو کہ کسی آرگنائزیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو کم کر سکتی ہے, اینڈ دیٹ از بینگ انڈرسٹوڈ. تو وہاں ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں کسی سے کوئی بات کہوں گا نا تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی. چونکہ یہ لوگ ہفتوں مہینوں سالوں اکٹھے کام کرتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے اشارے سمجھنے لگتے ہیں, ایک دوسرے کی آنکھوں سے پتہ کر لیتے ہیں, چہرے کے تاثرات سے پتہ کر لیتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے. سو فیلنگ آف بینگ انڈرسٹوڈ. تو 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں جناب, فیلنگ ویلیوڈ, فیلنگ آبزروڈ اینڈ فیلنگ انڈرسٹوڈ. اگر یہ 3 چیزیں ایک آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگوں کے درمیان ہوں, یقین کریے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ اور ہوگی, اس کے اندر سٹریس اور دباؤ کی کیفیت بہت کم ہو جائے گی. تو اپنے اپنے آرگنائزیشنز کو جناب اگر آپ سب مریض سمجھنا شروع کر دیں تو یہاں پھر ایک گروپ کوہیژن کی اور بانڈنگ کی کیفیت پیدا ہوگی, رشتے بننے لگیں گے جہاں ہر شخص اپنے آپ کو کسی بھی بڑے فیصلے کا حصہ سمجھے گا. اور یہ والے جو سب مریض کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی بھی چیز فیصلہ کرنی ہے نا کیپٹن نے, تو وہ ان پٹ سب سے لے رہا ہے. تو پھر آپ کی آرگنائزیشن میں ایک پالیسی ڈیسیجن ہونا ہے, آپ نے شیئرز بیچنے ہیں, لیکن ان شیئرز کو بیچتے ہوئے اس آرگنائزیشن میں کام کرنے والے ہر شخص کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا پالیسی ڈیسیجن ایکچولی مجھ سے بھی پوچھ کے ہوا ہے. تو یہ جو ایک ان پٹ ہے, ڈسکارڈ نہ کرنا, کسی کو کمتر نہ سمجھنا, اور اس کو اس پالیسی کے اندر ایک فیلنگ دینا جینونلی کہ وہ اس نے اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن کی ہے. یہ جو بانڈنگ ہے یہ پھر دکھتی تو ورٹیکل بانڈنگ ہے لیکن ہوتی ہاریزونٹل بانڈنگ ہے, جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. اس میں رہنے والے لوگ, اس کلچر کے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے سانجھی ہوتے ہیں, دکھ اور سکھ کو اکٹھے برداشت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک سوشل کنیکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں پھر آپ کے ہمسائے میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا, جہاں آرگنائزیشنل ہیڈ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاں میرے مزدور کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور اس کے پاس کتنے فنڈز ہونے چاہیے کہ وہ یہ شادی, اور وہ اس شادی کا حصہ بنتا ہے, اور اس بات کو احساس رکھتا ہے کہ اس کی جو پروفٹس ہیں اس سے صرف اس کی آنے والی نسلیں پروفٹ کا حصہ نہیں بنیں گی, بلکہ اس پروفٹ کا ایک ایک بینیفیشری اس کی اپنی آرگنائزیشن میں بھی موجود ہے. یہ جو ایک سوشل کنیکٹیویٹی, یہ جو اکنامک ڈسٹریبیوشن ہے دکھ اور سکھ کی, یہ پھر پیدا ہوتی ہے جو کہ ری انفورس کر دیتی ہے اس سب مرین کلچر کو جہاں ہر کوئی شخص اپنے آپ کو ویلیوڈ, آبزروڈ اور انڈرسٹوڈ محسوس کرتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ہماری آرگنائزیشن, اور یاد رکھیے کہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی ان ویڈیوز کی کہ ہمارے گھر بھی آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی ورک پلیس ہیں, اگر ہمارے گھروں میں رہنے والے ہر شخص کو, ہماری آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے ہر شخص کو یہ فیلنگ ہونے لگے, چاہے وہ بچہ ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, اس گھر کا کماؤ پوت ہو یا نہ بھی کماؤ پوت ہو, ایک چھوٹی سی بچی سے لے کر اس گھر میں کام کرنے والے تمام افراد یہ محسوس کرتے ہوں کہ وہ ویلیوڈ ہیں, وہ ہر وقت دکھائی دے رہے ہیں اور پیار سے دیکھا جا رہا ہے ان کو, ان کے ساتھ ایک ہاریزونٹل رشتہ بن گیا ہے, اور یہ کہ ان کے دکھ اور درد کو بانٹنے والے, ان کے دکھ اور درد کو سمجھنے والے لوگ ہر طرف ان کے پھیلے ہوئے ہیں. تو یقین کیجئے کہ ورک پلیس سٹریس ختم ہو جائے گی, اور ان فیکٹ یہاں پر ان آرگنائزیشنز کے اندر, چاہے وہ گھر کی سطح پر ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کی سطح پر ہوں یا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہوں, پرفارمنس ایک دم اوپر کی طرف
جانے لگے گی، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا ملک ایسے ہی ایک آرگنائزیشن کی شکل اختیار کر لے، ایسا وطن بن جائے جہاں ہر شخص اپنے آپ کو ویلیوڈ، آبزروڈ اور انڈرسٹوڈ فیل کرے۔